ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ عنوان ہے ایران میں کیا واقعی میں حجاب کا مسئلہ اس قدر سنگین ہے کہ وہاں پر شوٹ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ ایران حزب اللہ غزہ جنگ کے بعد جس طرح سرخیوں میں ہے وہ آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں، تنقیدی نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تائیدی نظریے سے بھی۔ اور جب کبھی بھی حجاب کا معاملہ آتا ہے، اس طرح کی خبریں آتی ہیں، تو یورپین ممالک اس کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ شاید یہ خبر آپ تک پہنچی ہوگی کہ حال ہی میں گزشتہ ماہ 2 بچوں کی ماں کو صرف اس وجہ سے کار میں گولی مار دیا گیا ایران کے پولیس افسران کی جانب سے کہ اس نے جو ہے حجاب نہیں پہنا تھا۔ اب اس پر یقین کرنا بڑا مشکل ہے، بغیر تحقیق و تبصرے کے کس طرح ان پر شوٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے وائس آف امریکہ نے جو باتیں کہی اس کی ایک رپورٹ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ ایران کو مختلف انداز میں گھیرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کس طرح سے کوششیں ہوتی۔ وائس آف امریکہ نے لکھا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ایران سے آنے والی ان رپورٹوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پولیس نے گزشتہ ماہ 2 بچوں کی ماں کو اس کی کار میں گولی مار کر اسے جزوی طور پر مفلوج کر دیا، جس کی بظاہر وجہ لازمی حجاب پہننے سے انکار کیا تھا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے تبصرہ اتوار کو وائس آف امریکہ کو خصوصی طور پر بھیجے گئے ایک بیان میں کیا، جس میں کہا گیا یہ رپورٹس بدقسمتی سے ایرانی حکومت کی طرف سے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف صنفی بنیاد پر تشدد کے ہولناک استعمال سے مطابقت میں ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن نے کہا کہ 31 سالہ آرزو بدری 22 جولائی کو شمالی ایران کے صوبے مازندران میں اس کے بعد جزوی طور پر مفلوج ہو گئی تھی جب کار چلانے کے دوران پولیس نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ وہ اپنی بہن کے ہمراہ تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ بدری پر فائرنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت نے امینی کے المناک اور بے حسی پر مبنی قتل کے بعد مہسا امینی کا، جو آپ نے جس کی تصویر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کا قتل ہوا تھا، آپ دیکھتے ہیں، 2 برسوں میں کچھ نہیں سیکھا، اور یہ کہ حکومت کا خواتین اور لڑکیوں کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن مسلسل جاری ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا کہ پولیس نے بدری کی گاڑی پر اس لیے فائرنگ کی تھی کیونکہ اس نے روکنے کے احکامات کو نظر انداز کیا تھا، یعنی کہ سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے ایران نے اس کی کار پر حملہ کیا تھا، کیونکہ جب اس کو کار روکنے کے لیے کہا گیا تو اس نے روکا نہیں تھا۔ اور ایران اس وقت کس قدر حساس ملک بن چکا ہے، وہاں کس طرح سے قتل و غارت گریاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے پیمانے پر کس طرح سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سرگرم کارکنوں نے ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ پولیس نے بدری پر اس لیے گولی چلائی کیونکہ گاڑی میں حجاب پہننے سے ان کے انکار پر اس کی گاڑی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایرانی حکام نے رواں سال اس اسلامی قانون پر عمل درآمد کو سخت کر دیا ہے، جس کے تحت خواتین اور لڑکیوں کو عوامی مقامات پر یہاں تک کہ گاڑی کے اندر بھی اپنے بالوں کو حجاب سے ڈھانپنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اس قانون پر عمل درآمد سے متعلق ایران کے اخلاقیات کے امور سے متعلق پولیس نے ستمبر 2022 میں ایک اور نوجوان خاتون مہسا امینی کو حراست میں لیا، اس پر حملہ کیا تھا، جس کی حراست میں موت نے ایران کے آمرانہ حکمرانوں کے خلاف مہینوں کے ملک گیر احتجاج کو جنم دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایرانی عدلیہ کے ایک ترجمان نے 20 اگست کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ گولی چلانے والا زیر حراست اور زیر تفتیش ہے، لیکن اس نے اس واقعے میں حجاب کے مینڈیٹ کے نفاذ سے کسی تعلق سے انکار کیا۔ ایرانی حکومت نے گزشتہ ہفتے بدری کی شوٹنگ پر غم و غصے کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ ایران کی سرکاری نیوز سائٹ تسنیم نے 19 اگست کو ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں بدری کو تہران میں اسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تسنیم کی ویڈیو میں ایک نامہ نگار بستر پر لیٹی بدری سے مائکروفون پر پوچھتی ہے کہ کیا وہ بہتر محسوس کر رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک کھا رہی ہیں، اور وہ کئی مختصر جوابات اس بات میں دیتی ہیں۔ بستر کے پاس کھڑے ان کے والد بھی نامہ نگار کو بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی بہتر محسوس کر رہی ہیں۔ ویڈیو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے۔ ایرانی خواتین کے حقوق کے کارکن اور وائس آف امریکہ فار CTV کی میزبان مسیح علی نجاد نے شوٹنگ کے بعد اسپتال میں داخل بدری کی پہلی سوشل میڈیا تصاویر اور ویڈیو شائع کی تھی، جن میں علی نجاد نے کہا کہ انہوں نے انہیں ایک باخبر ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ جمعہ کو شائع ہونے والے وائس آف امریکہ کے فلیش پوائنٹ پوڈ کاسٹ کے لیے ایک انٹرویو میں علی نجاد نے کہا کہ بدری ان کے والد کی تسنیم کے لیے ویڈیو ایرانی حکام نے زبردستی بنائی تھی۔
کہا کہ ایرانی حکام کوشش کر رہے ہیں کہ حجاب سے متعلق تنازعات مظاہروں کو پھوٹنے سے روکا جائے، کیونکہ ایران میں اگلے ماہ مہسا امینی کی موت کی دوسری برسی ہونے والی ہے۔ جب سے علی نجاد نے 29 جولائی کو سوشل میڈیا پر تصاویر کیس کے بارے میں معلومات پوسٹ کرنا شروع کی، وی او اے نے ایران سے بدری پر فائرنگ سے متعلق سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں کی کوئی رپورٹ نہیں دیکھی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ایران کو الگ الگ مرحلوں میں الگ الگ چیزوں میں پیش کر کے یورپین ممالک کی میڈیا کی جانب سے بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہوئے اس خبروں کو الگ الگ تبصروں کے ساتھ ایرانی حکومت کی حمایت یافتہ بہت سارے لوگ جو ہے تبصرے کرتے ہیں۔ اس درمیان میں اس بات کو بھی محسوس کرنا ہوگا کہ بار بار چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کہ ایران کو یورپین میڈیا اس قدر بڑے پیمانے پر پیش کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے معاملے میں اگر کسی کے کار پر حملہ کرے، اس میں بیٹی ہوئی خاتون اگر زخمی ہوتی ہے تو اس کو حجاب سے جوڑنا کہاں تک جو ہے انصاف کی بات ہے۔ کہتے ہوئے اس خبر کو الگ الگ طرح سے پیش کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، میڈیا کس کے قبضے میں ہے، کس کے ہاتھ میں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایک ماہ پہلے پیش آنے والے معاملے کو بھی 1 2 3 ماہ تک زندہ رکھنا یہاں کا گودی میڈیا جانتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،